صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ 13واں پارہ سورۃ الرعد آیت نمبر 11 ہے. اس آیت سے پہلے بھی 10 آیتیں اور ہیں جس میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کون. اس سے پہلے کی جو 10 آیتیں ہیں ان 10 آیتوں میں اللہ کی قوت اور طاقت کو بیان کیا گیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ اللہ وہ ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، تمہارے لیے الگ الگ قسم کی سبزیاں، پھل فروٹ وغیرہ اگاتا ہے، اور اسی کے نام سے یہ بجلی کڑکتی ہے، اسی کے نام سے یہ بادل گرجتے ہیں. پوری اللہ کی قوت کو بیان کیا گیا اور اسی میں سے 11ویں نمبر کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آیت کا ترجمہ میں پہلے پڑھ کے آپ کو سنا دوں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک ٹیم بنا رکھی. اللہ نے اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت بنا رکھی ہے جو فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں آگے سے اور پیچھے سے. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے یہ فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اب انسان یہ سوچنے لگے کہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کی جماعت بنا رکھی ہے، لہذا جو چاہے کرو، بلڈنگ سے کود جاؤ کچھ نہیں ہوگا، ٹرین کے سامنے گر جاؤ کچھ نہیں ہوگا، دریا میں کتا لگا لو کچھ نہیں ہوگا. یہ انسان کی بے وقوفی. اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں. سوچنے اور سمجھنے کی باتیں میرے بھائی، بہت بیان سن لیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی توفیق کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ جو سنے، قرآن کی آیت، محمد رسول اللہ کا فرمان، جو بھی سنے عمل کی نیت سے سنے کہ اللہ اس زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت بنا رکھی ہے جو فرشتے اے انسانوں آپ کی حفاظت کرتے ہیں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اب انسان یہ سوچنے لگے کہ پہاڑ سے کود جاؤ، بلڈنگ سے کتا لگا لو کچھ نہیں ہوگا،
یہ انسان کی بے وقوفی ہے. کہیں انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے اللہ نے آگے کی آیت اتاری، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یاد رکھو اور ہوش کے کانوں سے سنو، اللہ نے بھی آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے. تم یہ سوچ لو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، فرشتوں کی جماعت ہماری حفاظت کر رہی ہے، لہذا چاہے دنیا میں کتنے گناہ کر لو، چاہے دنیا میں کتنی نافرمانیاں کر لو، اللہ نے فرشتے رکھ رکھے ہیں، وہ فرشتے ہماری حفاظت کریں گے، وہ جہنم کے دروازے سے کھینچ کر لائیں گے اور جنت میں دھکا لگا دیں گے. یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کے خواب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں کیا فرماتے ہیں وہ سنو میرے بھائیو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ نے بھی آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے. اور آگے اور ہے آیت، آگے آیت کا ترجمہ اور سنیے، اذا اراد اللہ بقوم سوءا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، فلا مرد لہ، تو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا یا اس کو ذلیل کرنے کا یا دنیا کے نقشے سے اس کو ختم کرنے کا یا اس کو نیست و نابود نسیہ منسیہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، فلا مرد لہ، تو اللہ کے ارادے کے اندر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹانگ ڈال سکے. وما له من دونه من وال، اور اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. پوری آیت کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی جماعت بنا رکھی ہے، جو فرشتے اس انسان کی آگے سے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں. لیکن اگر انسان خود اپنی حفاظت کرنا نہ چاہے، انسان خود اپنے کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ نے بھی آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر دیتے ہیں، وما له من دونه من وال، تو اللہ سے پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. میرے محترم بھائی، قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کر کیوں سنایا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان قوم، آپ ایک قوم ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قوم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سمجھے تو صحیح کہ ہم مسلمان قوم ہیں، تو یہ قوم کا لفظ جو بار بار بولا جاتا ہے، تو قوم کے معنی کیا ہے؟ 50، 100، 500، 5000، 5 لاکھ آدمیوں کو جمع کرنے کو قوم نہیں کہتے، اس کو تو بھیڑ اور ہجوم کہا جاتا ہے. ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے. قوم تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اس کی ذمہ داری کا پتہ، جس کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہو کہ میرے اللہ نے مجھے اس کائنات کے اندر پیدا کر کے کیوں بھیجا، مجھے محمد رسول اللہ کی امت میں اللہ نے شامل فرمایا. جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی تھی، ہم کو تو اللہ نے بغیر مانگے عطا فرمایا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. اور محمد رسول اللہ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ آخری نبی تھے. آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے. محمد رسول اللہ پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے آپ خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ یہی تو معنی ہے کہ محمد رسول اللہ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن محمد کا مشن ختم نہیں ہوا، محمد کا کام ختم نہیں ہوا. محمد الرسول اللہ جو مشن لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور 23 سال تک
نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک آپ نے جس مشن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کی، وہ مشن ختم نہیں ہوا، وہ مشن آج بھی جاری ہے، اور یہ مشن قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ یہ مشن کس کو چلانا ہے؟ مجھے اور آپ کو چلانا ہے۔ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو اللہ کے رسول مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے کہ جو مشن اور جو ذمہ داری، اے میری امت کے لوگوں، ہم تمہیں دے کر جو آئے تھے، کیا تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تم بھی دنیا کمانے میں لگ گئے، تم بھی پیسہ کمانے میں لگ گئے، تم بھی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو اور اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگ گئے؟ محمد کے مشن کا تمہیں کوئی پاس و لحاظ نہ رہا۔ یہ اللہ کے رسول پوچھیں گے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلانے کے لیے لوگوں کو کھڑے ہوں گے اور امت محمدیہ لائن لگا کر کھڑی ہوگی اپنے نبی، پیارے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے، ایک انسان کی باری آئے گی، وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جیسے ہی جام لینے کو جائے گا، فرشتے روک دیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں کہ میں کیوں روک دیا اس کو؟ میرا امتی ہے، یہ آنے دیجیے اس کو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ضرور ہے، لیکن آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس نے آپ کے مشن کو پیچھے ڈال دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو یاد نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ ہم سب کے اوپر کیا ذمہ داری دے کر گئے۔ آپ کی دی ہوئی ذمہ داریاں، آپ کا دیا ہوا مشن آپ کی اس امت نے پسے پشت ڈال دیا تھا، اور یہ کس منہ سے آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کے لیے آئے گا؟ میرے بھائی، بڑی محرومی ہوگی اس انسان کے لیے کہ جس کو فرشتے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیں گے، اور وہ اللہ کے رسول کے سامنے ہوتے ہوئے بھی محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر نہ پی سکے۔ ایسا ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ نصیب فرمائے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا میرے بھائیوں جب مجھے اور آپ کو محمد کا مشن یاد ہوگا، محمد رسول اللہ کا مشن یاد ہوگا کہ کیا تھا محمد رسول اللہ کا مشن۔ 23 سال تک، 10 سال مکہ المکرمہ، 13 سال مکہ المکرمہ اور 10 سال مدینہ المنورہ کی آپ کی زندگی، اور آپ کا جو مشن ہے وہ مشن ختم نہیں ہوا۔ اس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر، اسی مشن کو قیامت کی صبح تک ہمیں آگے تک لے کر جانا ہے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ اس مشن کو، اس ذمہ داری کو مجھے اور آپ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ زندہ قوم اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبے کے اندر اس قوم کو اپنی ذمہ داری یاد رہتی ہے۔ جو قوم اپنی ذمہ داری بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی پیدائش کا مقصد بھول جاتی ہے کہ مجھے میرے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، اللہ کو اپنی عبادت کروانے کے لیے فرشتوں کی جماعت، بہت بڑی جماعت اللہ کے پاس، اور ہے ابھی بھی ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت تو وہ ہے جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک رکوع میں ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت وہ بھی ہے جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ سجدے میں ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگائے ہوئے۔ اللہ کو اپنی عبادت کروانے کے لیے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت تھی، اس کے باوجود اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کی رنگینیوں میں آ کر غلط راستے کا شکار نہ ہو جائے، صحیح راستے کے اوپر یہ انسان رہے، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ وقتاً فوقتاً نبی آتے رہے، ضرورت کے مطابق نبی دنیا میں آتے رہے اور بھٹکی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو اس کا صحیح راستہ دکھاتے رہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس راستے پہ تمہیں چلنا ہے اور اس راستے سے تمہیں بچنا ہے۔ اور یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔
لیکن کام ختم نہیں ہوا. قوم کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہر وقت ہونا چاہیے. میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ جو قوم اپنی ذمہ داری کو بھول جاتی ہے دنیا کے نقشے سے اس کو اس انداز سے مٹا دیا جاتا ہے کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں 26ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یاد رکھو تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں اور انہی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم نے تمہیں اس کائنات کے اندر بھیجا ہے. اگر تم اس اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ دو گے، اپنی ذمہ داریاں پسے کچھ ڈال دو گے، تو تمہارا اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. تمہارے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم روگردانی کرو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اور وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہو. اس لیے میرے بھائیو اپنی ذمہ داری کو یاد رکھو. آپ کے اوپر محمد رسول اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ آپ اس قرآن کو پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے. محمد رسول اللہ کے فرامین کی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہے. کل قیامت کے دن آپ کو اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے. اپنے اللہ کے حضور پیش ہو کے یہ بتانا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو آپ کا آخری حج تھا، آخری حج کے موقع پر جب عرفات کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں اللہ کے رسول نے پورے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ترکت فیکم الامرین میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن و سنتی، قرآن اور میرا طریقہ. اگر تم اس کے اوپر چلو گے، دنیا کی انسانیت کو اس کی تعلیم دو گے، تو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں میری اور تمہاری ملاقات ہوگی. اگر چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہے گا محمد رسول اللہ کی سفارش کو؟ کون نہیں چاہے گا کہ جب میں پل صراط پر سے گزر رہا ہوں اس وقت میرے آقا محمد رسول اللہ وہاں پر کھڑے ہو، اللہ سے سفارش کرے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو پل صراط پر سے گزار دیجئے. کون نہیں چاہے گا کہ جب محشر کے میدان میں میزان عمل کو تولا جا رہا ہو اور انسان کے اعمال کو تولا جا رہا ہو، اس وقت محمد رسول اللہ تشریف لائے اور اپنے اللہ سے گزارش کرے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے نیکیوں کے پلوں کو جھکا دیجیے. ہر انسان کو محمد رسول اللہ کی سفارش کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور اگر چاہتے ہو اللہ کے رسول آ کر تمہاری سفارش کرے تو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اور تمہارے اوپر ایک زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو صحیح اس دنیا کے اندر نبھاؤ. آج ہم ایک غفلت کی زندگی گزارنے کے شکار ہو گئے میرے پاس. آج ہم کسی بھی اپنے نوجوان بھائی، میرے مسلم نوجوان بھائی کو آپ بیچ سڑک میں کھڑا کرو اور اس کو پوچھو تیرا فیوچر کیا ہے، تیرا مستقبل کیا ہے، تو آگے کیا کرنا چاہتا ہے. تیرے اندر، تیرے اس 5-6 فٹ کے جسم میں، تیرے اس بدن کے اندر، تیرے اس دماغ کے اندر تیرے پاس ذمہ داریوں کا کیا احساس ہے، تیرے کیا عزائم ہے، تیرے کیا ارادے ہیں، اس کو پوچھو. ننان میں بھی سب آپ کو ایسے نوجوان ملیں گے کہ جس کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی پتہ نہیں، کچھ احساس نہیں. صبح اٹھے تو اٹھ لیے، رات کو سوئے تو سو لیے، کھایا تو کھا لیے، پیا تو پی لیے، زندگی گزار نہیں رہے ہیں، زندگی ان کو گزار رہی. آگے ہے قدم، پیچھے ہے نظر، جانا ہے کہاں، جاتے ہیں کدھر، مبہم ہے یہاں خود سمت سفر، نئی رنگ زمانہ کیا کہیے، ان کو کچھ پتہ نہیں. چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ان کو روک کے پوچھو اے نوجوان کہاں جا رہا ہے، کیا ارادے ہیں تیرے، کیا عزائم ہے تیرے. اس نوجوان کو کچھ پتا نہیں. وہ صبح اٹھ کر نکلتا ہے گھر سے، اس کے سامنے اس کا صرف اور صرف ایک ہی مشن، ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ روپیہ کمانا ہے اور شام کو گھر آنا ہے، کچھ پیسہ کمانا ہے اور شام کو گھر آنا ہے. اس کو کچھ پتا نہیں ہے اس کی اولاد کا کیا حال ہے، اس کے ماں باپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اس نے اپنے اس پورے 24 گھنٹے کے اس دن میں اپنے ماں باپ کی کوئی ذمہ داری، اس کی خدمت کی کوئی ذمہ داری انجام دی کہ نہیں دی، اس کو کچھ پتا نہیں. اس کے بچے کہاں جا رہے ہیں،
کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کون سے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں، کون سے سبجیکٹ پڑھتے ہیں. ان بچوں کی ذہنی نشو نما، ان کا مائنڈ کی نشو نما جو ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کو کچھ پتا ہے. بس اس کے سامنے تو یہ ہے، صبح گھر سے نکلا ہے، شام کو واپس جانا ہے، کچھ روپیہ پیسہ کما کر جانا ہے، اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی ذمہ داری نہیں. اچھا کپڑا پہننا تو وہ جانتا ہے، اچھی گاڑی میں گھومنا تو وہ جانتا ہے، اچھا گھر بنانا تو وہ جانتا ہے، دوست و احباب کے سامنے سگریٹ پھونکنا تو وہ جانتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا تو جانتا ہے، ڈینگیاں اور شیخیاں مارنا تو وہ جانتا ہے. لیکن اگر اس کو اس کے مستقبل اور اس کے فیوچر کو لے کر کسی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں. میرے نوجوان بھائیوں، کب تک ایسی نوجوانی کی زندگی گزارو گے؟ ارے پوری دنیا تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا کے نقشے جو تمہارا نام مٹانا چاہتی ہے، تمہیں دنیا کے نقشے سے نیست و نابود نسل منسیہ کرنا چاہتی ہے، اور تم ہو کہ غفلت کی زندگی کے شکار ہو. کب بیدار ہوگے؟ کب تم بیدار ہوں گے؟ ارے اب تو تمہارے پاس محمد رسول اللہ کے فرامین چیخ چیخ کر سنائے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لیکن تمہاری ذمہ داریوں میں ایک بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت شروع میں آپ کے سامنے پڑھی 13ویں پارے کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ بھی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے. آپ خود تو کچھ بدلنے کا ارادہ کرو، تب جا کے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تمہارے اوپر، اور اللہ تمہیں بدلنے کا ارادہ کرے گا. لیکن تمہیں تو اپنے آپ کو بدلنے کی کچھ پڑی نہیں. کون کون سی ذمہ داریوں کو پیچھے ڈال کر اور کیسی ایسی لغو چیزوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو لگا لیا ہے کہ الامان الحفیظ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے کچھ چیزیں لکھ کر لایا ہوں، میں بار بار لکھ کر لاتا ہوں ان چیزوں کو. میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مفید باتیں، کچھ ذمہ داریوں کی باتیں آپ کو پڑھ کر سنائی جائے، اور شاید آپ کو بار بار کہنے کی وجہ سے اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم سب مجمع کو اس پر عمل کی توفیق دے. سب سے بڑی چیز اگر دیکھی جائے فضول خرچی. مسلمان فضول خرچی کا ایسا شکار ہے کہ دنیا میں کوئی قوم فضول خرچی کی اتنی شکار نہیں. فضول خرچی اگر کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ مسلمانوں میں کی جاتی ہے. آپ جائیے دنیا کی دیگر قوموں کے پاس، ان کے پاس بیٹھیے، آبزرو کیجیے ان کو، ان کے رہن سہن کے انداز، ان کے بینک بیلنس کے انداز، ان کے خرید و فروخت کے انداز، ان کے گھر کے خرچے کو چلانے کا انداز. آپ دوسری قوموں کے ساتھ جب بیٹھ کر اپنا جو چیزیں ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ کمپیئر کریں گے تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا دنیا میں مسلمان ہی ایک واحد قوم ایسی ہے کہ جو سب سے زیادہ فضول خرچی کی شکار ہے. فضول خرچی کم کرو میرے بھائی. فضول خرچی یہ تو شیطان کا کام. مسلمان سب سے زیادہ اس کے شکار ہے. کم چیزیں بتاتے ہوئے آگے چلو. مہنگے کپڑے، مہنگی گاڑیاں اور مہنگے مکان بنانا، یہ سب سے زیادہ مسلمان اس کی شکار ہے. اللہ نے 2 روپیہ کچھ زیادہ دے دیا، اور ویسے بھی اللہ نے جو دیا ہے ہماری حیثیت سے زیادہ ہی دیا، ورنہ ہم کس قابل. ہم صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتے ہیں. وہ اللہ اگر چاہے تو ایک ایک لقمے کا محتاج بنا دے، سانس لینے کا محتاج بنا دے، پانی کا ایک گھونٹ جو منہ میں لیتے ہیں رگوں سے نیچے اتارنے کا محتاج بنا دے. وہ اسی کا کرم ہے کہ وہ بہترین سے بہترین کھانا کھلاتا ہے، عمدہ سے عمدہ مشروبات پلاتا ہے، عمدہ سے عمدہ رہنے کے لیے گھر کا انتظام کر رکھا ہے، بہترین سے بہترین گاڑیاں سواری کے لیے اس نے دی رکھی ہے. جو اسی کا فضل و کرم ہے. اگر وہ رسی کھینچنے پر آ گیا میرے بھائیوں تو آپ دنیا کی قوم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. جب وہ رسی کھینچنے پر آ جاتا ہے تو کٹورا لے کر بھیک مانگنے کے قابل نہیں چھوڑتا. دنیا میں قوموں کا ایسا حال ہوا ہے، نہیں ہوا ہے ایسا مت سوچو. غفلت کی نیند مت سو کہ وہ انہیں کے ساتھ ہوا تھا اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے. نافرمان تو ان سے زیادہ ہم ہیں. اگر وہ اللہ اس پر وہ کام ہمارے ساتھ کرنے پر آ گیا تو میرے بھائیوں بھیک مانگنے کے بھی قابل نہیں رہیں. لہذا فضول خرچی سے بچیے. اور یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. شادیوں میں فضول خرچی، برتھ ڈے
اور غیروں کے تہواروں کو منانے میں، غیروں کے جو تہوار ہے، جو ہمارے تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کے صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ارے عید الاضحیٰ میں لائیے نا موٹے سے موٹے جانور کو لائیے اور اللہ کے راہ میں قربان کیجیے، مت بھریے اپنے فریج کو اور دیجیے مسکین اور غربا کو، تقسیم کیجیے ان کے درمیان۔ یہ کام تو ہمیں کرنا نہیں ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے میرے بھائی، دوسروں کے تہوار کو مت مناؤ۔ آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں، دیوالی آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اور ان کے تہواروں میں جو چیزیں منائی جاتی ہیں بچوں کو دلائی جاتی ہیں۔ آج ہمارا مسلم نوجوان بھی اپنے بچوں کو بندوق دلا رہا ہے، فلاں دلا رہا ہے کہ جا تو بھی ٹکڑیاں پھوڑ اور یہ کر لے وہ کر۔ اور یہ غیروں کے تہوار ہیں۔ اگر آپ غیروں کے تہواروں میں ساتھ رہتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے لگے تو رسول اللہ کا فرمان سن لیجیے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو قوم کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہو جاتی ہے تو اللہ بھی اس کا حشر ایسی قوم کے ساتھ کر دیتا ہے، اور کر رہا نہیں دیکھ رہے آئے دن مسلمان لڑکیاں، مسلم نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے اتاولی ہو رہی۔ دین بدین ایسے خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے طریقوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اس لیے لہٰذا میرے بھائی اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے دوستوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں۔ آج کل ہمارے نوجوان بھی اس کی شکار ہیں۔ نوجوان 4-5 لوگ بیٹھ گئے، سگریٹ کیا پھونک دی اور اپنے نوجوانوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا اپنی حیثیت سے زیادہ۔ اس کا باپ جتنا کماتا ہے اس کی حیثیت سے زیادہ جب قوم دکھاوے کا شکار ہو جاتی ہے، ریاکاری کا شکار ہو جاتی ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کی شکار ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے تنزلی کے دن شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اس قوم کے گراوٹ کے دن شروع ہو جاتی ہے، وہ قوم پھر آہستہ آہستہ ریورس کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ اپنی دوستوں کے سامنے بڑی باتیں نہ کیا کرو۔ اور ایک ضروری بات، کبھی کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھو تو تماشائی بن کر وہاں کھڑے مت ہو جاؤ۔ قوم ہے آپ، مسلمان ایک قوم ہے۔ یہ تو لوگوں نے اپنے چولہے پر روٹیاں سیکنے کے لیے کسی کو دیوبندی، کسی کو بریلوی، کسی کو شیعہ نے کسی کو پھلا کے اندر لوگوں نے بانٹ رکھا ہے۔ ارے سب سے پہلے آپ مسلمان ہو، سب سے پہلے آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہو۔ کل ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لہذا کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ پہنچو، کسی بھی چوراہے کے اوپر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھو تو اللہ کے واسطے تماشائی بن کر کھڑے مت ہو، وہاں کود جاؤ، وہاں جاؤ اور پوچھو کہ کیا بات ہے۔ 2-4 لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اگر پوچھنا شروع کریں گے، کسی غیر قوم کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے کسی نوجوان بھائی کو تماچا مار کر چلا جائے۔ تماچا مارنے کی ہمت اس لیے ہو رہی ہے کہ میں اور آپ تماشائی بن کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کسی بھی مسلمان بھائی، ارے مسلمان ہی کیوں، کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھو تو آپ تماشائی بن کر کھڑے مت ہو جاؤ، حق بولنے کی عادت ڈالو۔ اس لیے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس دنیا کو نقصان اس لیے زیادہ نہیں ہوا کہ ظالم لوگ ظلم کرنے لگے، دنیا کو نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ تماشائی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، حق بات بولنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو اس کا خیال رکھو۔ فیشن اور ویسن یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وقت اور روپیہ دونوں چیزیں برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا نوجوانوں، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، گٹکا اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو سنوارنے میں، فیشن والے کپڑے پہننے میں اتنا روپیہ پیسہ خرچ نہ کرو کہ تمہاری اولاد کے لیے تم کچھ چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لہذا فیشن اور ویسن یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ اس کے پیچھے اپنے روپیہ اور پیسوں کو برباد نہ کرو۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، آپ کو بہت دور تک چلنا ہے، لہذا تیار ہو جاؤ محمدی مشن کو آگے تک لے جانے کے لیے۔ آپ نوجوان ہو، آپ کڑیم نوجوان بننا ہے آپ کو، اور اپنی جسم کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو آگے تک جانا ہے اور محمدی مشن کو آگے تک آپ کو لے جانا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ محمدی مشن کو کیسے آگے تک پہنچائیں گے؟ اور یاد رکھو، جب انسانوں کے اندر کے یہ ضمیر جب مردہ ہو جاتے ہیں، یہ اندر کا جو ضمیر ہے نا، کہتے ہیں نا انسان کا ضمیر مر گیا ہے، کیا ہوتا ہے یہ ضمیر؟ جب ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو انسان کے عزت اور ذلت کے معیار بدل جاتے ہیں۔ لہذا اپنے ضمیر کو ہمیشہ زندہ رکھو، کبھی بھی اپنی ضمیر کا سودا نہ کرو۔ جب بھی تمہارے سامنے اپنی ضمیر
اور اپنی قوم کی باری آئے تو آپ اپنی قوم کو چوز کریں گے، آپ کبھی اپنی زمین کا سودا نہیں کریں گے۔ مسلمان جب اس بات کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ اپنی کبھی زمین کا سودا نہیں کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے گا۔ اس لیے کہ مسلمان قوم جب بھی پستی کی اور ریورس کی شکار ہوئی ہے، اس کا واحد اور فرسٹ ریزن یہی ہوا ہے کہ مسلمان نے اپنی ضمیر کا سودا کیا ہے۔ لہذا اپنی ضمیروں کا سودا نہ رکھو، اور یاد رکھو کہ ہمیشہ یہ دنیا طاقت کی پجاری رہی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ طاقت کی پجاری نہیں ہے۔ اخلاق وہیں پر کام آتے ہیں جہاں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ لہذا اپنے جسم کی حفاظت کرو، جاؤ جم جا کر اپنی بدن کو اور جسم کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو، مارشل آرٹ سیکھو، یہ تمہارے اپنی ذات کے لیے ضروری ہے۔ حالات میں ایسے آ رہے ہیں، دنیا تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تمہیں دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تمہارا نام و نشان مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے عنوان سے دنیا آپ کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالات کبھی بھی کروٹ بدل سکتے ہیں، اس وقت آپ کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنی جان کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کے بیوی بچوں کی، آپ کے بال بچوں کی، اپنے خاندان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ جب آپ کا جسم ہی مضبوط نہیں ہوگا تو آپ قوم کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اور یہ سب قرآن کریم کی اس آیت کے تحت آتا ہے۔ اللہ بھی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے، ورنہ دنیا تو آپ کو بری ثابت کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ میں ایسی جگہ پر کہا کرتا ہوں کہ دنیا آپ کو برا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ خاموشی فطرت میں ہماری، ہم خاموش رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کہ خاموشی فطرت میں ہماری، کبھی تو برسوں نبھا گئے ہم، کہ خاموشی فطرت میں ہماری، کبھی تو برسوں نبھا گئے ہم، اگر ہم بھی جواب دیتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، اگر ہم بھی جواب دیتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے ہیں پر لوگوں کی نظروں میں سدا رہے ہیں برے، ہم اچھے ہیں پر لوگوں کی نظروں میں سدا رہے ہیں برے، کہیں ہم مسلمان سچ میں برے ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم تو مسلمان قوم ہیں، اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہے، محمد الرسول اللہ کی 63 سالہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمان دنیا میں امن اور شانتی پھیلانا چاہتا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کی حفاظت کرو، ایک زندہ قوم ہے آپ، ہمیشہ آپ زندہ قوم ہیں، اور زندہ قوم جو ہوتی ہے وہ کبھی اپنے ضمیر کو مردہ ہوتے نہیں دکھائی دیتی۔ ابھی ہم نے کارٹون دیکھا، جو کارٹون ایسا بنا ہوا تھا، اور وہ کارٹون نہیں تھا، یورپ کے کسی ملک کے میوزیم کا ایک فوٹو تھا۔ کارٹون کیا تھا، یہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کارٹون ایسے بنایا ہوا تھا کہ ایک مسلمان سجدے میں پڑا ہوا ہے، ایک مسلمان سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر مسلمان جو سجدے میں پڑا ہے اس کے اوپر ایک یہودی کھڑا ہے، اور اس یہودی کے کندھے کے اوپر ایک عیسائی بیٹھا ہوا ہے۔ کارٹون بنایا گیا ہے ایسا، میوزیم میں ایک ایسا کارٹون بنایا گیا ہے کہ ایک مسلمان سجدے میں ہے اور ایک یہودی اس کے اوپر کھڑا ہے، اور اس کے اوپر ایک عیسائی اپنی انجیل لے کر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کارٹون کو بنانے کے بعد اس کے فوٹو کھینچ کر انہوں نے دنیا کے سوشل میڈیا میں پھیلانے کی کوشش کی، لیکن ایک چالاک عیسائی کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی، اس کارٹون کے اوپر۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ ارے وہ بے وقوفو، اس کارٹون کو ختم کرو، اس کارٹون سے تم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمان ایسی مردہ قوم ہو گئی ہے کہ خالی سجدے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہودی سوار ہے اور اس کے اوپر عیسائی سوار ہے۔ تو اس عیسائی نے کہا ارے بے وقوفو، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ سجدے میں پڑا ہوا مسلمان اگر اٹھ گیا تو یہ دونوں جو اوپر کھڑے ہیں وہ گر جائیں گے؟ دنیا کو کیا پیغام دینا تم چاہتے ہو؟ لہٰذا مسلمانوں، مسلمان ایک زندہ قوم ہے، آپ ہر چیز کا سودا کرو لیکن کبھی اپنی زمین کا سودا نہ کرو، اپنے زمین کو ہمیشہ زندہ رکھو۔ آئندہ دنوں میں بابر مسجد کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، اللہ سے ہم بہتری کی امید کرتے ہیں۔ جمعہ کے اس مبارک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی فیصلہ فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا امن اور شانتی ہمیشہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس لیے کہ کچھ سیاسی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس امن اور شانتی کا سودا کرتے ہوئے دو قوموں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں
دیگر قوم ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کا بھی نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے. ہمارے پاس بھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے جس میں محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہوئی تھی, جو دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام دینے آئے تھے. ان دونوں کے سنگم کے ساتھ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اس ملک کے امن اور شانتی کو باقی رکھے. ورنہ کچھ فرقہ پرست لوگ اندرونی اعتبار سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے فیصلہ کون سا بھی آئے ہم اس ملک کے امن اور شانتی کو بگاڑیں گے, فساد پہنچائیں گے اور ہم ملک کے نوجوانوں کو مارنے کی اور ڈھالنے کی ختم کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عزائم سے اور ان کے ناپاک ارادوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ملک کے لیے اس کے لیے بار بار دعا کرنی ہے میرے بھائی. جو بھی فیصلہ آئے اللہ ایسا فیصلہ فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی امن اور شانتی اپنی جگہ پر باقی رہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.